افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد آرمی چیف کا منصب سنبھالا، ان پر کئی الزامات لگے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو حادثے کا شریک ہوا، یہ دراصل ایک سازش تھی اور اس سازش میں جو جنرل اسلم بیگ ہیں وہ شریک تھے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ اس حادثے کے الٹیمیٹ بینیفیشری جنرل اسلم بیگ تھے، کیونکہ اس حادثے کے بعد جب جنرل ضیاء الحق رخصت ہوئے تو وہ آرمی چیف بن گئے۔ 1988 کے انتخابات سے قبل جب سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم جونیجو کی حکومت بحال کرنے لگی تھی تو جنرل اسلم بیگ جو آرمی چیف کا منصب سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو پیغام بھیج کر یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ جنرل اسلم بیگ مرزا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوئی۔ جنرل اسلم بیگ کے دور میں ISI نے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے اس حوالے سے بیان حلفی بھی جمع کروایا۔ ایئر مارشل اصغر خان نے پٹیشن دائر کی اور سپریم کورٹ نے جنرل اسلم بیگ کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اور بھی کئی الزامات جنرل اسلم بیگ پر لگے۔ مثال کے طور پر جب جنرل اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب تھے تو یہ افواہیں زیر گردش رہیں کہ جنرل اسلم بیگ مرزا کسی بھی وقت حکومت کا تختہ الٹ کر عنان اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ مرزا کی خود نوشت جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے، جس کا انگلش میں نام ہے کمپلشنز آف پاور، اور اردو میں اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ اس کتاب میں جنرل اسلم بیگ مرزا نے نہ صرف ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں بلکہ دیگر بھی کئی موضوعات پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ترازو کے سلسلے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل اسلم بیگ مرزا کی یہ کتاب بیک وقت اردو اور انگریزی میں شائع ہوئی ہے۔ انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے کمپلشنز آف پاور، جبکہ اردو میں اس کتاب کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ اس کتاب کا ٹائٹل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت معنی خیز ہے۔ اس میں ایک خاکی روبوٹ کو ایک دھاگے پر جو ہے تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کینچی بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے کرنل اشفاق حسین نے، جو جنٹل مین بسم اللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ سمیت کئی کتابوں کے جو ہیں وہ مصنف ہیں۔ انہوں نے جنرل اسلم بیگ مرزا سے کئی نشستوں کے دوران انٹرویو کر کے گفتگو کرنے کے بعد جو ہے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے ادارہ مطبوعات سلیمانی نے شائع کی ہے۔ 352 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اردو اور انگریزی میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیک وقت یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں وہ فوجی حلقوں میں جنرل گلیسنوسٹ کے نام سے مشہور ہوا کرتے تھے، یعنی کھلا ڈلا جنرل۔ یہ لقب انہیں اس لیے دیا گیا کہ وہ کھلی ڈلی شخصیت کے مالک ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو گلیسنوسٹ کی اصطلاح ہے، یہ سوویت یونین میں جو ہے وہ سامنے آئی۔ سوویت یونین میں چونکہ پابندیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور میخائیل گورباچوف کے دور میں جب سماجی اور سیاسی موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی تو تب یہ گلیسنوسٹ کی جو ہے اصطلاح جو ہے وہ سامنے آئی، اور اسی حوالے سے جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں انہیں بھی فوجی حلقوں میں جو ہے وہ جنرل گلیسنوسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ کتاب کے ابتدائی صفحات میں جنرل اسلم بیگ مرزا نے اپنا خاندانی پس منظر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کس طرح فرغانہ سے ان کے جو جد امجد ہیں ظہیر الدین بابر وہ آئے، اور کس طرح ان کے خاندان نے ان کا ساتھ دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں گنگا جمنا کے سنگم پر واقع اعظم گڑھ شہر کے قریب ان کے خاندان کے ایک بزرگ مرزا مسلم بیگ کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا، اور یہیں پر ان کے خاندان کو جاگیر جو ہے وہ الاٹ کی گئی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ مسلم پٹی کہلایا، اور یہیں سے یعنی اعظم گڑھ سے انہوں نے اسلم بیگ مرزا نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کی اور وہ پاکستان میں آ گئے۔ اس کتاب کے آغاز میں ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے جنرل اسلم بیگ مرزا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ وہ خاندان میں سب سے کم پڑھے لکھے فرد ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کسی اور شعبے میں جانے کی بجائے وہ فوج میں آ گئے۔ اس کتاب میں کئی تاریخی موضوعات پہ جنرل اسلم بیگ مرزا نے گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایوب خان کے دور میں قبائلی علاقوں میں پہلا آپریشن ہوا جو موجودہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے صوبہ، اس میں خان آف جندول اور نواب آف دیر کے خلاف جو ہے یہ آپریشن لانچ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ دیر میں سرحد کی دوسری طرف یعنی افغانستان کی طرف جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ بہت جلد حلہ بول دے گا اور دیر پر قبضہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا، اور نواب آف دیر اور خان آف جندول جو ہیں ان کی ملی بھگت ہے اور وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، چنانچہ یہ فوجی آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ مرزا اسلم بیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن غلط اطلاعات کی بنیادوں پر جو ہے وہ کیا گیا، اس والے سے جو اطلاعات موصول ہوئیں وہ درست نہیں تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر وہ لکھتے ہیں کہ فوجی ایکشن کے لیے ایک کمپنی بذریعہ جہاز چترال بھیجی گئی۔ میجر اسلم بیگ کی کمپنی نے سڑک کے ذریعے دیر پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف دیر کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور وہ خاموشی سے پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مٹھا، کرنل یعنی ابو بکر عثمان مٹھا کی بات ہو رہی ہے، ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیر اور ان کے بیٹے خان آف جندول کو رسال پور لایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ 2,50,000 کے لشکر جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ غلط اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا، حالانکہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں کئی ایسی باتیں بھی جو اسلم بیگ مرزا نے لکھی ہیں جو ویسے تو کھلے راز کے مترادف ہیں، سب ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک سابق آرمی چیف کی طرف سے ان باتوں کا لکھا جانا اور ان کا اعتراف کیا جانا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اسی حوالے سے اسلم بیگ مرزا نے لکھا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح کو مشرقی پاکستان میں مقبولیت حاصل تھی، مگر دھاندلی کے ذریعے انہیں جو ہے وہ ہرایا گیا۔ اسلم بیگ مرزا مشرقی پاکستان میں تعینات تھے، کئی برس ان کی وہاں پوسٹنگ رہی، اور جب وہاں حالات خراب ہوئے، جب آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا، اس وقت بھی جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں وہ اس وقت وہ وہاں پہ تعینات تھے، ان کی پوسٹنگ تھی۔ تو یہ واقعات بھی انہوں نے قلم بند کیے ہیں، اور جنرل نیازی کے حوالے سے، امیر عبداللہ نیازی کے حوالے سے انہوں نے ایک زبردست جو ہے وہ انکشاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو آپریشن سرچ لائٹ تھا اس کے نتیجے میں وہاں پہ حالات معمول پہ آ گئے تھے، لیکن جو جنرل امیر عبداللہ نیازی کی ہٹ درمی تھی انہوں نے حالات کو خراب کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 4 ماہ کے مختصر عرصے میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل شوکت رضا نے ہمیں امن و امان کے حالات سے متعلق تفصیلی تجزیہ کرنے کو کہا، جو ہم نے تیار کر لیا اور ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر گئے، جہاں جنرل نیازی کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے تجزیے کا خلاصہ یہ تھا کہ فوج نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں اور اب وقت ہے کہ سول انتظامیہ حالات کو سنبھالے، ادارے قائم ہوں اور سیاسی عمل شروع ہو۔ اس بات کی تصدیق نامور مصنفہ شرمیلا بوس نے بھی اپنی کتاب میں کی ہے۔ جنرل نیازی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انسانی نفسیات ہے کہ اسے اقتدار ملے تو وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جب انہیں اقتدار ملتا ہے وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جنرل نیازی بھی جو ہے وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہو گیا۔ اقتدار سے علیحدگی اسے گوارا نہیں ہوتی۔ جنرل نیازی بھی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہیں یہ بات کیسے پسند آتی کہ اقتدار سول انتظامیہ کو سونپ دیتے۔ انہوں نے کچھ ایسے ریمارکس پاس کیے جو ہمارے جنرل آفیسر کمانڈر کو ناگوار گزرے اور تلخ کلامی ہوئی۔ جنرل نیازی ناراض ہو گئے، کانفرنس ختم کر دی اور 3 دن کے اندر کمانڈ تبدیل کر دی گئی۔ ہم بھی زیر تاب آئے لیکن فی الوقت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس کے بعد جو جنرل آفیسر کمانڈر تھے یعنی جی او سی تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ جو نئے جے او سی تھے چونکہ وہ پہلے جے او سی کا انجام جو ہے وہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا اب جو آپریشنز کے حوالے سے رپورٹیں تیار کر کے جی ایچ کیو جو بھیجی جاتی تھی، انہوں نے کہا جی وہ پہلے آپ مجھے دکھائیں، اور جب وہ رپورٹ انہیں دکھائی جاتی تو وہ اس میں اس طرح کی تبدیلیاں جو ہے وہ کر دیتے۔ جنرل اسلم بیگ مرزا نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رپورٹیں جو ہے وہ بہت خوشنما معلوم ہوتی اور حقیقت کا ادراک جو ہے وہ نہ ہو پاتا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے. انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے بتاؤ. میں نے کہا ڈیلی رپورٹس جو ہم GHQ اور ایسٹرن کمانڈ کو بھیجتے ہیں ان میں ایسی رد و بدل نہ کی جائے کہ حالات کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جائے. اپنی فارمیشن سے جو رپورٹس آتی ہیں ان کا صحیح تجزیہ کر کے آگے بھیجنا چاہیے. اسی کا رنگ پیلا پڑ گیا, بولے واٹ نانسنس, گیٹ آؤٹ. میں باہر آیا اور GS2 میجر کھوکھر کو کہا کہ اب یہ رپورٹ آپ لکھیں گے کیونکہ JOC کو میری انگریزی پسند نہیں ہے. میں سوچتا رہا کہ اس گستاخی کی سزا تو ملے گی, کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے, ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے. اسی سیشو پنج میں مطلع تھا کہ تیسرے ہی دن مجھے ٹرانزٹ کیمپ راولپنڈی رپورٹ کرنے کا حکم مل گیا. اسلم بیگ مرزا جنہوں نے اختلاف کی جسارت کی اور جن کا خیال تھا کہ اس معاملے کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے, سول انتظامیہ کو معاملہ جو ہے اختیارات سونپ دی جائیں, انہیں سزا کے طور پر جو ہے وہ راولپنڈی بھیج دیا گیا اور OSD جو ہے وہ بنا دیا گیا. اس کے بعد بھی کئی واقعات انہوں نے اپنی سروس کے لکھے ہیں. مثال کے طور پہ جب جنرل اسلم بیگ جو ہیں وہ میجر جنرل کے طور پر اوکاڑا میں ایک ڈویژن کی قیادت کر رہے تھے, جنرل ضیاء الحق کا یہ دور تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانی تھی, تو انہوں نے بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی مخالفت کی. اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہماری جو سپہ سالار سیریز ہے اس میں بھی ہم نے بیان کی ہے, پہلے سے ہم بیان کر چکے ہیں. اس میں جو جنرل اسلم بیگ مرزا کے حوالے سے جو ایپیسوڈ ہے اس میں یہ ساری تفصیل ہم نے بیان کیا, ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے وہ صفحہ نمبر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر جو ہے وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے افسروں اور جوانوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کے لیے کہا. ہمارے کور کمانڈر نے سینئر افسروں کو بلایا اور ان کا ذہن معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوالات پوچھے. سبھی نے کہا بھٹو کو پھانسی دینے سے تھوڑا بہت رد عمل تو ہوگا لیکن اسے سنبھالا جا سکتا ہے. میں سب کی باتیں سنتا رہا اور آخرکار کمانڈر کی اجازت سے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں نے کہا بھٹو کو پھانسی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا, اس کے نتائج سنگین ہوں گے, ایسی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جنہیں سنبھالنا مشکل ہوگا. اس عمل سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی. بہتر ہوگا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے. فلسطین کے یاسر عرفات, سعودی عرب کے شاہ فیصل, لیبیا کے کرنل قذافی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. بھٹو ایک اچھے اسٹیٹس مین ہیں اور ایک بڑی جماعت کے مقبول لیڈر ہیں, ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی. کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ ظاہر خفا ہو گئے, ناراض ہو گئے. انہوں نے کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر حمید گل, یہ سابق DGSI جنرل حمید گل کی بات ہو رہی ہے, کو بلایا اور حکم دیا فوراً مجھے چیف سے ملاؤ, میں ایسے آفیسر کو اپنی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا. بریگیڈیئر حمید گل نے کہا سر اگر اجازت ہو تو میں رپورٹ تیار کر لوں جو چیف کو بھیج دی جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں, فوراً کوئی رد عمل دینا مناسب نہ ہوگا. یہ بھی لکھا ہے جنرل اسلم بیگ مرزا نے کہ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد جو ہے وہ انہیں 2 سال بعد انہیں معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے, لیکن امیر المومنین جنرل ضیاء الحق اپنے اس وعدے سے پھر گئے. انہوں نے اپنے اس وعدے کا پاس نہیں کیا اور بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی. وہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں ہم ڈوین کا جو ریزنگ ڈے ہے منانے کی تیاری میں مصروف تھے. جنرل ضیاء نے اس تقریب میں شمولیت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا لیکن کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ رہے. 2 دن بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. میں نے ریزنگ ڈے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوخ کر دیں. صرف بڑا کھانا ہوا جس کا ماحول بہت افسردہ تھا جو میں آج تک نہیں بھلا سکا. تو جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ آبویسلی ناراض ہو گئے, لیکن جنرل اسلم بیگ مرزا کا خیال ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی یہ سرشت اور طبیعت تھی کہ جن لوگوں سے اختلاف ہوتا, جو اختلاف رائے کا اظہار کرتے, ان کے خلاف جنرل ضیاء الحق انتقامی کارروائی کرنے کی بجائے انہیں اپنے پاس رکھتے تاکہ ان کی جو دور اندیشی ہے اس سے وہ مستفید ہو سکیں. جنرل ضیاء الحق جو ہیں ان کے اقتدار کو 9 سال گزر گئے اور 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک نیا سیاسی نظام جو ہے وہ متعارف کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نئے سیاسی نظام کے خد و خال کیا ہوں اور اس کا آغاز کب سے اور کیسے کیا جائے, اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے انہوں نے 2 افراد کو ذمہ داری دی, جنرل حمید گل اور جنرل اسلم بیگ مرزا. تو جنرل اسلم بیگ مرزا نے اس موقع پر کیا مشورہ دیا جنرل ضیاء الحق کو, یہ تفصیل بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھی ہے. صفحہ نمبر 124 پر وہ لکھتے ہیں کہ جو سفارشات پڑھیں جن کا خلاصہ یہ تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ صاف ستھرے الیکشن کرا کے اقتدار عوامی منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے. اس عمل سے قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی. کچھ دیر وہ سوچتے رہے پھر بولے
چاہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو؟ میں نے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں لیکن اجازت نہ ملی اور ہم خاموش ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی جنرل ضیاء الحق نے جنرل اسلم بیگ مرزا کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی، اور اپنے اس کے بعد جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ بن گئے۔ اب یہ تفصیل بھی ہم نے اپنی جو آرمی چیف سیریز ہے، سپہ سالار سیریز، اس میں بتایا تھا کہ جو جنرل اسلم بیگ مرزا کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا تھا۔ جنرل ضیاء الحق بادل نخواستہ جو ہے وہ اس پر آمادہ ہوئے۔ یہ تفصیل بھی جنرل اسلم بیگ مرزا نے جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں 1987 میں میری وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر ترقی ہوئی۔ ہمارے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل خالد محمود عارف، جنرل کے ایم عارف کے نام سے جو مشہور ہے، کی مدت ملازمت پوری ہو چکی تھی۔ جنرل ضیاء نے لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی منظوری کے لیے جب یہ فیصلہ ان کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے چاروں سینئر افسران کا ڈوزیر دیکھا اور جنرل ضیاء سے ملے اور کہا اسلم بیگ سب سے سینئر ہے، کمانڈ، سٹاف اور انسٹرکشنل تجربہ زیادہ رکھتا ہے، اس میں کیا کمزوری ہے کہ پروموٹ نہ کیا جائے؟ جنرل ضیاء قائل ہو گئے اور مجھے وائس چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب جو جنرل اسلم بیگ مرزا ہیں وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر وہ جنرل ضیاء الحق کو اقتدار سے الگ ہونے کا مشورہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ تب دیتے ہیں جب جنرل ضیاء الحق کی طرف سے محمد خان جنیجو کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تو جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل ضیاء الحق کو کہا اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے، 1985 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ تاریخی فیصلہ کرتے، لیکن آپ کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ اب دوسری بار اس کا کرم ہے کہ آپ ایک بڑا تاریخی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، الیکشن کرائیے اور اقتدار سے الگ ہو جائیے تاکہ قوم ان مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تاریخ آپ کو ایک ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گی۔ بولے آپ نے بہت صحیح کہا ہے، لیکن اقتدار کی کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ فی الوقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا یہی وہ جملہ ہے جس سے مستعار لے کر جنرل اسلم بیگ مرزا نے اپنی کتاب کا نام اقتدار کی مجبوریاں یا کمپلشنز آف پاور جو ہے وہ رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، جو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا اس حوالے سے بھانت بھانت کے تبصرے اور انواع و اقسام کی جو تھیوریاں ہیں وہ زیر گردش رہیں، اور یہ افواہ بھی جو ہے وہ چلتی رہی کہ جی جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں اس سازش میں شریک ہیں کیونکہ وہ اس حادثے کے جو ہے وہ بینیفیشری ہیں۔ باقی تفصیل بھی انہوں نے اس واقعے میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ کس طرح سے الخالد ٹینک کی جو ہے وہ ایک ایکسرسائز تھی بہاولپور میں، اس میں جو ہے وہ شریک ہونا تھا جنرل ضیاء الحق نے۔ وہ ساری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، لیکن کچھ جو نئی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ جو کتاب مرتب کرنے والے کرنل اشفاق حسین ہیں انہوں نے سارے سوالات ان سے پوچھے۔ مثلا انہوں نے پوچھا کہ 17 اگست 1988 کو طیارے کا حادثہ فوج کا بہت بڑا نقصان تھا، آپ نے فوج کی قیادت سنبھالنے کے بعد اس حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک عظیم قومی سانحہ تھا جس کی تحقیقات ضروری تھی۔ مثلا آموں کی پیٹیاں کون لایا تھا؟ بغیر چیکنگ یہ پیٹیاں جہاز میں رکھ دی گئیں۔ اس غفلت کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ اس سلسلے میں پارلیمانی کمیشن بھی بنا تھا، آپ بھی اس میں پیش ہوئے تھے، آپ نے کیا موقف اختیار کیا اور کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟ حادثے میں شہید ہونے والوں کو پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا جس سے حادثے کے سبب سے متعلق کچھ نہ کچھ سراغ مل سکتا تھا، کیا آپ کے حکم سے سب کو بغیر پوسٹ مارٹم دفنا دیا گیا؟ اب جواب دیتے ہیں وہ جنرل اسلم بیگ مرزا، وہ کہتے ہیں راولپنڈی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق بہاولپور کے کور کمانڈر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ایئر فورس کی انکوائری اور 3 دوسری انکوائریوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کسی کیمیکل یا گیس کی کوئی بھی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ جب جہاز ڈگمگانے لگا تو اندر سے کسی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک باکس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی، غالباً کسی کرو ممبر نے یہ بات کہی ہو جسے مانیٹرنگ ڈیسک نے سنا ہو، پائلٹ نے SOS بھی نہیں مانگا۔ انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس حادثے کی کرمنل انکوائری کروائیں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ انہوں نے بدنیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ یہ تھی
کہ اٹ واز این ایکٹ آف گڈ ریڈینس، یعنی ایک ڈکٹیٹر کا یہی انجام ہوتا ہے جس نے ان کے والد کو پھانسی دی تھی۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان سے بھی میں نے یہی درخواست کی، انہوں نے بھی جسٹس شفیع الرحمان کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، میں بھی اس کے سامنے پیش ہوا، لیکن اس واقعے کو حادثہ قرار دے دیا گیا۔ امریکہ اور C-130 جہاز بنانے والی کمپنی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ یعنی جنرل اسلم بیگ مرزا کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا اس میں کسی قسم کی کوئی سازش یا دہشت گردی کا جو عنصر ہے وہ شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب انتخابات ہوتے ہیں اور بینظیر بھٹو جو ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور بینظیر بھٹو سے تعلقات کا حوالہ بھی جنرل اسلم بیگ مرزا نے دیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ جنرل اسلم بیگ نے جو ہے وہ لکھی ہیں، لیکن میں ایک واقعہ جو آپ کو بیان کرنا چاہوں گا جو بڑا قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ایک موقع پہ بینظیر بھٹو نے جنرل اسلم بیگ مرزا کو ہٹا کر کسی اور کو آرمی چیف بنانے کی کوشش بھی کی۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ 188 اور 189 پہ جو ہے وہ لکھتے ہیں جنرل اسلم بیگ مرزا کہ بے نظیر نے اپنے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل امتیاز کو میرے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موجودہ سینئر افسرز میں سے جنرل ضیاء کے قریبی اور بااعتماد افسرز کون کون ہیں تاکہ انہیں مناسب جگہوں پر ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ میں حیران رہ گیا کہ جنرل امتیاز یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا اگر محترمہ کو نام چاہیے تو میں ایک نام دے سکتا ہوں جو جنرل ضیاء کے بہت ہی قریبی اور بااعتماد سمجھے جاتے ہیں، وہ جنرل اسلم بیگ ہیں۔ میرا یہ جواب سننے کے بعد شاید محترمہ نے مجھے تبدیل کرنے کا سوچا، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے کور کمانڈر اس کوشش میں تھے کہ وہ میری جگہ لے لیں اور مجھے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ ادھر محترمہ کے معتمدین اشخاص میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو مجھ سے بلا وجہ کی مخاصمت رکھتے تھے، وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ایسی کو کھچڑی پک رہی ہے تو میں نے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں اس سازش کا ذکر کیا اور سختی سے کہا کہ فوج کی طرف سے جو کوئی بھی اس سازش میں شریک ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کانفرنس میں وہ صاحب بھی شریک تھے جو چیف بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے محترمہ کو بتایا، محترمہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے میرے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ وہ مجھے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا کر کسی اور کو آرمی چیف بنانا چاہتی تھیں، لیکن ساتھیوں کے مشورے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ان کی بڑی کیا تھی جی؟ بڑائی تھی، یہ ان کی بڑائی تھی۔ اچھا، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ 1988 کے انتخابات سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جنیجو کی حکومت بحال کرنے لگی تھی، لیکن جنرل اسلم بیگ مرزا نے پیغام بھیج کے اعلیٰ عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ روک دیا۔ اس بات کا سرسری انداز میں ذکر کر کے جنرل اسلم بیگ مرزا گول مول انداز میں ذکر کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب 1988 کے الیکشن کا ہنگامہ زوروں پر تھا تو مجھے خبر ملی کہ عدالت جنیجو حکومت کو بحال کرنے جا رہی ہے اور ہمارا الیکشن کرانے کا وعدہ پورا نہ ہوگا، تو میں نے عدالت تک اپنی تشویش پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الیکشن مکمل ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ تو جناب اس حوالے سے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل اسلم بیگ مرزا نے جو عدالتی معاملات ہیں اس میں صریحاً مداخلت کی اور عدالت کو ایک فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ روکا، لیکن وہ انہوں نے گول مول انداز میں جو صفائی دے کے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح جو 1990 کے انتخابات ہیں اس میں دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چرایا گیا، بے نظیر بھٹو کو برسر اقتدار آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، ISI نے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی۔ جو جنرل اسد دورانی ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک ایفیڈیوٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہے وہ کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 201 پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو آ گیا لیکن باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ISI کے ساتھ مل کر 1990 کے قومی انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے خلاف کام کیا، ان کا مینڈیٹ چرایا، جس سے فوج کی بھی حد تک ہوئی۔ ایسا ضرور ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، لیکن جناب اس بات کا اعتراف تو جنرل اسلم بیگ مرزا کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چرایا گیا اور دھاندلی ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کارروائی میں میرا کیا عمل دخل تھا، یہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آگے چل کے وہ ظاہر ہے اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک GDA کے نام سے
گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنایا جس نے نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائی. جنرل اسلم بیگ مرزا یہ انکشاف کرتے ہیں کہ اس الائنس کو فوج کی تائید و حمایت حاصل تھی. وہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں. اس وقت جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں وہ سیاست میں آ چکے تھے اور کئی سیاسی تجربات جو ہے وہ کر چکے تھے. تو وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنایا جس میں عوامی نیشنل پارٹی MQM، عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی پاکستان جمہوری پارٹی PDP اور دیگر جماعتیں شامل تھیں. اس اتحاد کے قیام کا اعلان کرنے سے پہلے جناب اجمل خٹک کی سربراہی میں GDA میں شامل جماعتوں کے نمائندے مجھ سے ملاقات کرنے میرے گھر آئے اور اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا. ہم نے یہ اتحاد بنایا ہے اور چند دنوں بعد اس کا اعلان کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جائیں اور حکومت کے خلاف پرزور تحریک چلائیں. میں نے سوال کیا اس تحریک کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے تحریک چلاؤ، فوج مداخلت کرے گی، انتخابات کرائے گی اور ہم ہی انتخابات جیتیں گے اور حکومت ہماری ہوگی. میں نے کہا اوپر سے پیغام آنا تو 1400 سال پہلے بند ہو چکا ہے، تو یہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ اجمل خٹک صاحب نے وضاحت کر دی. میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ غلط بندے کے پاس آئے ہیں. اقتدار تو اللہ نے 1988 میں میرے ہاتھوں میں دے دیا تھا جسے میں نے اس کے حوالے کر دیا جس کی وہ امانت تھی. آج آپ مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں عسکر خان کی طرح آرمی چیف کو ترغیب دوں کہ وہ اقتدار سنبھال لیں، اور اگر جنرل مشرف اقتدار سنبھال بھی لیں تو وہ کبھی بھی انتخابات نہیں کرائیں گے جیسے کہ جنرل ضیاء نے کیا تھا اور آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے. آگے چل کے وہ نواز شریف کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو فارغ کر کے اقتدار سنبھال لیا اور GDA والوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن پھر بھی 90 دنوں میں انتخابات نہ کرائے گئے. مشرف نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور وہ امریکہ کی نظروں میں پسندیدہ حکمران بن گئے. پیپلز پارٹی کو کچھ ملا اور نہ ہی عمران خان کو وہ کچھ ملا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا. جنرل اسلم بیگ مرزا نے اپنی اس کتاب میں ایک اور سنجیدہ نوعیت کا سوال بھی اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ان سب کو نشان عبرت بنا دیا گیا. جنرل اسلم بیگ مرزا سے سوال اٹھاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پالیسی دی، اہداف مقرر کیے اور تمام سہولتیں فراہم کی، انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کر دیا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائنسدان جن کی لازوال محنت اور شبانہ روز کی کاوشوں سے صرف قلیل عرصے میں یہ منزل حاصل ہوئی، ان کی شخصی آزادی تک چھین لی گئی اور بدترین تضییق کا نشانہ بنایا گیا. میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو مؤثر جواب دیا، انہیں 8 سال تک جلا وطنی کی سزا کاٹنا پڑی اور اس اذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن پھر سازش کے تحت انہیں کرسی اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے. سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا کی طرف سے یہ کہنا کہ نواز شریف کو ایک سازش کے تحت کرسی سے اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے. اور یہ چارج شیٹ کسی اور کی طرف سے سامنے نہیں آئی بلکہ ایک سابق آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے. خدا کرے کہ جنرل اسلم بیگ مرزا کو غدار اور راہ کا ایجنٹ قرار نہ دیا جائے. اس کتاب کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ جو ہے وہ نہ بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے. کتاب کہانی کے اس سلسلے میں کسی نئی کتاب کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر افیل واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.